آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ راکھ سے اٹھ کر یورپ کی سب سے بڑی طاقت بن جانا، یہ کہانی ہے جرمنی کی، ایک ایسی قوم جس نے اپنی تاریخ کے تاریک ترین دور کو پیچھے چھوڑا اور خود کو براعظم کے مرکز میں ایک لیڈر کے طور پر دوبارہ کھڑا کیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ تصادم سے مرکز تک کا یہ سفر آخر طے کیسے ہوا۔ یہ جو نمبر نظر آ رہا ہے نا، $5.014 ٹریلین، یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ یہ ہے جرمنی کی نامنل جی ڈی پی، اور اسی نمبر کی وجہ سے جرمنی آج امریکہ اور چین کے بعد دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت ہے۔ سچ پوچھیں تو صرف 80 سال پہلے اس بات کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، آخر یہ ہوا کیسے؟ ایک ملک جو 2 عالمی جنگوں میں بالکل تباہ و برباد ہو گیا تھا، وہ آج یورپ کا معاشی پاور ہاؤس کیسے بن گیا؟ دیکھیں، اس کا کوئی ایک سیدھا سادہ جواب نہیں ہے۔ یہ ہمت، صحیح فیصلوں اور تاریخ کے کچھ ایسے موڑوں کی کہانی ہے جنہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ چلیں اس کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ جرمنی کو آج سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کے ماضی میں جھانکنا ہوگا، خاص طور پر 20ویں صدی میں۔ یہ صدی، اس کے لیے سچ کہیں تو ایک بہت ہی مشکل، ہنگامہ خیز اور تباہ کن دور تھا۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پہ نظر ڈالیں، صرف 35 سال۔ سوچیں صرف 35 سال کے اندر کیا کچھ ہوا۔ پہلی عالمی جنگ کی تباہی، پھر نازی دور کا عروج، اس کے بعد دوسری عالمی جنگ کی بربادی، اور جب سب کچھ ختم ہوا تو ملک ہی 2 حصوں میں بٹ گیا۔ مطلب ایک کے بعد ایک ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے جرمنی کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ دوسری جنگ عظیم کا اختتام جرمنی کے لیے یہ صرف ایک شکست نہیں تھی، یہ ایک مکمل تباہی تھی۔ ملک ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا اور اس کی قیمت چکائی گئی تھی، لاکھوں انسانی جانوں اور اپنی زمین کے بڑے حصے کی صورت میں۔ یہ جو اعداد و شمار ہے نا، یہ اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ 53 لاکھ فوجی ہلاک ہوئے، 9 لاکھ عام شہری مارے گئے، ملک نے اپنا تقریباً 1/4 علاقہ کھو دیا، اور تو اور 1.20 کروڑ جرمنوں کو مشرقی یورپ سے بے دخل کر دیا گیا۔ یہ صرف ہار نہیں تھی، یہ بالکل خاتمہ تھا، ایک ایسا پوائنٹ جہاں سے لگتا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ لیکن اسی راکھ کے ڈھیر سے 2 جرمنی پیدا ہوئے، ایک ہی قوم جو نظریات کی بنیاد پر 2 ملکوں میں تقسیم ہو گئی، اور دونوں نے اپنی تعمیر نو کے لیے بالکل الگ الگ راستے چنے۔ یہاں دیکھیں ایک ہی ملک کی 2 بالکل مختلف تصویریں۔ ایک طرف مغربی جرمنی، جہاں ایک پارلیمانی جمہوریت تھی، سوشل مارکیٹ اکانومی تھی اور وہ نیٹو کا اتحادی تھا، اور دوسری طرف مشرقی جرمنی، ایک کمیونسٹ ریاست سوویت یونین کے اثر میں، جہاں ہر چیز پر حکومت کا کنٹرول تھا۔ مطلب ایک قوم لیکن 2 بالکل الگ دنیایں۔ اچھا، مغربی جرمنی کی کہانی میں ایک بہت اہم لفظ آتا ہے، وِرتشافٹس وانڈر، یعنی معاشی معجزہ۔ یہ نام دیا گیا تھا 1950 کی دہائی میں اس کی حیرت انگیز تیز رفتار ترقی کو، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ بنیاد تھی جس پر آج کا جرمنی کھڑا ہے۔ لیکن یہ معجزہ صرف جرمنی کی اپنی محنت سے نہیں ہوا، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ تھا امریکہ کے مارشل پلان کا۔ اس مالی امداد نے مغربی جرمنی کی تباہ شدہ انڈسٹری کو دوبارہ زندگی دی اور اسے اس قابل بنایا کہ وہ دنیا بھر میں مقابلہ کر سکے۔ اب کہانی آتی ہے اس لمحے پر جس نے نہ صرف جرمنی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بدل دی، دیوار برلن کا گرنا، ایک ایسا واقعہ جس نے تقسیم کی لکیر مٹا دی اور ایک نئے جدید جرمنی کی بنیاد رکھی۔ دیکھیں 1961 میں یہ دیوار کھڑی کی گئی تھی، جو سرد جنگ کی سب سے بڑی علامت بن گئی۔ لیکن پھر آیا 1989، تاریخ نے کروٹ لی اور لاکھوں لوگوں کے احتجاج اور بدلے ہوئے حالات نے اس دیوار کو گرا دیا، اور اس کے ٹھیک 1 سال بعد 3 اکتوبر 1990 کو جرمنی پھر سے ایک ہو گیا۔ اور یہ واقعہ صرف جرمنی تک محدود نہیں رہا، جیسا کہ یہاں لکھا ہے، دیوار کا گرنا دراصل پوری دنیا میں کمیونزم کے خاتمے کی علامت بن گیا۔ اسے جرمن زبان میں ڈی وینڈے کہتے ہیں، یعنی دا ٹرننگ پوائنٹ، وہ موڑ جس نے نہ صرف جرمنی کو جوڑا بلکہ پوری دنیا کی سیاست کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو یہ تو تھی تاریخ۔ اب آتے ہیں آج کے جرمنی پر۔ آخر وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کون سے ستون ہیں جن پر یہ 21ویں صدی کا پاور ہاؤس کھڑا ہے؟ جرمنی کی معاشی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز ایک لفظ میں چھپا ہے، مٹلسٹنڈ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں جرمنی کی معاشیت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ وہ لاکھوں چھوٹی اور درمیانی کمپنیاں ہیں جو اپنے اپنے فیلڈ میں اتنی ماہر ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔
चाहे उनका नाम बहुत मशहूर ना भी हो। हाँ, कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें सब जानते हैं। मर्सिडीज बेंज, BMW, सीमेंस, एडिडास, बॉश, ये सारी कंपनियां अभी इस मिडलस्टाइन इकोसिस्टम से निकली हैं और ये जर्मनी की बेहतरीन इंजीनियरिंग और क्वालिटी की सबसे बड़ी मिसालें हैं। अगर आज जर्मनी की मईशत को देखें तो इसका सनअती शोबा, जो 27% है, आज भी यूरोप का सबसे मजबूत इंडस्ट्रियल सेक्टर है। लेकिन जो चीज़ इसे एक जदीद इकोनॉमी बनाती है वो है उसका 72% का सर्विस सेक्टर। ये दोनों मिलकर इसे एक बहुत ही मुतवाज़िन और ताकतवर मईशत बनाते हैं। 83.5 मिलियन यानी 8 करोड़ 35 लाख लोग, इतनी आबादी के साथ जर्मनी यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा मुल्क है। और इसका फायदा क्या है? एक तो बहुत बड़ी मुकामी मार्केट और दूसरा एक बहुत ही हुनरमंद वर्कफोर्स जो इसकी मईशत को चलाती है। और जर्मनी सिर्फ हाल में नहीं जी रहा, उसकी नज़रें मुस्तकबिल पर है। ये यूरोप को मजीद मुत्तहिद करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। एनर्जी वेंडे नामी प्रोजेक्ट के जरिए साफ तवानाई की तरफ जा रहा है और इंडस्ट्री 4.0 जैसी टेक्नोलॉजीज के साथ मुस्तकबिल की सनती दुनिया की क़यादत करने की तैयारी कर रहा है। तो इस पूरे सफ़र का खुलासा क्या है? तसादुम से यूरोप के मरकज़ तक जर्मनी ने ये सब कैसे किया? इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला कदम था तबाही, जब जंग और नज़रियात ने मुल्क को तोड़ दिया। दूसरा कदम था तामीर नो, जो माशी मोजज़े और बैरूनी मदद से मुमकिन हुई। तीसरा और बहुत अहम कदम था इत्तेहाद, जब 1990 में मुल्क दोबारा एक हुआ। और चौथा कदम जिम्मेदारी, जब जर्मनी ने यूरोपीय यूनियन के माशी और सियासी मरकज़ का किरदार संभाला। वाकई एक गैर मामूली तब्दीली है। तो आखिर में सवाल ये है कि एक वक्त का जारे मुल्क आज यूरोप का सहारा बन चुका है। इसके बाद जर्मनी की कहानी का अगला बाब क्या होगा? ये सवाल सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप और शायद पूरी दुनिया के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। ये एक ऐसी कौम की कहानी है जो अपने माजी से सीखकर लगातार अपना मुस्तकबिल बना रही है। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।